السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کل کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے کراچی میں، اور اس کے بعد وہ 5 بجے پولنگ بند ہو گئی، ووٹنگ بند ہو گئی، اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، پھر وہ ووٹس کاؤنٹ ہونے تھے، پھر وہ فارمز دیے جانے تھے، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو ہیں ایریاز کے ابھی تک فارمز نہیں ملے ہیں۔ اب دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، JUIFA اور پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے اس وقت تک۔ جو 246 سیٹیں ہیں ان میں سے کم از کم 150 سے زائد کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے، جو اس کو جو کہتے ہیں فوری طور پر جو الیکشن کمیشن نے ایشو کیا ہے ان انتخابات میں جو رزلٹس ہیں وہ 150 سے زائد آ چکے ہیں، جس میں سے اب یہ پتہ چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہلی ہے، پاکستان تحریک انصاف تھرڈ پر ہے، اور جماعت اسلامی از لیڈنگ ان دا سیکنڈ۔ اب میئر کے حوالے سے اگر کوئی مخلوط حکومت بنانے کی یا کوئی بات ہوتی ہے تو بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JI یہ سوچ سکتے ہیں۔ JI کیا فیصلہ کرے گی اس پر بھی بات کی جائے گی، لیکن JI اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج یہ اندیا دیا ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اگر کوئی نگراں سیٹ اپ کے اوپر بات ہو تو۔ اب یہ اس صورت میں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ان کو صدر عارف الوی کہیں، جو کہ کہا جا رہا ہے کیونکہ پہلے بھی بال بچے ہیں جب BNP مینگل گروپ ناراض ہو گیا تھا اور اس کے بعد MQM کی ناراضگی، لیکن اب مصطفیٰ کمال صاحب نے آج یہ گارنٹی دے دی ہے کہ کم از کم وہ حکومت کو کمزور کرنے کی کوئی ایسی خواہش نہیں رکھتی۔ اب الیکشن کمیشن ایکسپوز تو ہوا ہے کل کے انتخابات کے بعد، لیکن ظاہر ہے کہ جو ریزلٹس اب تک سامنے آ رہے ہیں ان کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جہاں وہ جیتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ اب اس ایکسیپٹنس میں کتنی ناراضگی ہے اور کتنی نہیں ہے، لیکن علی زیدی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو کالعدم قرار دے دینا چاہیے اگر اتنی ہی متضاد خبریں سامنے آ رہی ہوں، کوئی دھاندلی کے حوالے سے ایک پارٹی بوائیکاٹ کر دے، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کو 1 مہینہ ہم ڈیلے کر دیتے؟ کیا الیکشن کمیشن کی ضد تھی یا اور معاملات تھے؟ ان پر بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے۔ آج اس کے نگراں سیٹ اپ کے لیے 3 نام گورنر بلیغ الرحمان صاحب کو بھیج دیے گئے ہیں، جو کہ فارورڈ کر دیے گئے ہیں حمزہ شہباز صاحب کو، اور اس کے بعد اس پر کوئی فیصلہ متوقع ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کل پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل کرے گی، لیکن سب سے جو آج افسوسناک خبر ہے وہ لطیف آفریدی صاحب کی ہے، جو کہ آج جن کو قتل کر دیا گیا بہیمانہ طور پر بار کے اندر داخل ہو کر، ان کو 9 گولیاں ان پر فائر کی گئیں، جن میں سے 6 گولیاں ان کو لگیں اور ان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ ظاہر ہے اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ ان کی درجات بلند کرے، ان کی جو خدمات ہیں ان لاء، ان پالیٹکس اور جمہوریت کی آواز بننے کے لیے تو وہ بہت زیادہ اہم رہی ہے۔ ہی ول بی مسڈ۔ اب اس پہ ہم مزید بات کرنے سے پہلے ہمارے پاس سب سے پہلے تعارف کراتی ہوں، قادر مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ خرم شیر زمان صاحب PTI سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم شیر زمان صاحب، آپ کی جو کل کی جو ہار ہے کم از کم نجمی عالم صاحب کے حوالے سے، انہوں نے آپ کو بیٹ کیا ان صدر، یہ بڑی تشویشناک ہے کیونکہ آپ MPA کا الیکشن بھی جیتے ہیں، پھر آپ میئر کی بھی رننگ میں بالکل ٹاپ پوزیشن پر تھے، یہ کیا ہوا؟ یہ تک تو میں تقریباً کوئی 350 ووٹ سے جیت رہا تھا، اور 15 منٹ کے بعد جو آخری کے 2 پولنگ سٹیشن تھے ان دونوں پولنگ سٹیشن پہ کچھ ایسا کمال ہو گیا کہ نجمی صاحب کو 550 ووٹ مل گئے اور مجھے جو ہے وہ 111 ووٹ مل گئے، اور وہ 457 ووٹ کی لیڈ سے جیت گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کہاں جا کے اپنا سر ماروں؟ اب دیکھیں کل جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں وہ میں نے نہیں بنائی، وہ تو ووٹرز نے ویڈیو بنائی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ پچھلے 15 سال سے اقتدار میں صوبے سندھ میں، اور اس کا شہر کراچی کے حالات یہ ہیں کہ یہاں پہ عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے، اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، ہاسپٹل میں علاج نہیں ہے، روزانہ لوگ مر جاتے ہیں اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے، عورتوں کی بالیاں چھین لی جاتی ہیں، عورتوں کے کڑے اتار لیے جاتے ہیں، لوگوں کے موبائل فون چھین لیے جاتے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں کراچی میں، اور پیپلز پارٹی کا میئر بن رہا ہے۔ یہ تو کوئی قیامت کی نشانی لگ رہی ہے مجھے کہ ایک سیاسی جماعت جس کی 20 MPAs ہے، کوئی جناب 13 MNAs ہیں، اور وہ سیاسی جماعت جو ہے 3رے نمبر کے اوپر ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ اب محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت نہیں ہے، یہ ایک زرداری لیگ چل رہی ہے، اور زرداری لیگ جو اپنے حساب سے الیکشن لڑے گی، یہ بہت بڑا میسیج ہے آج کا الیکشن کراچی کے بلدیات کا، آنے والے جنرل الیکشنز کے لیے ہماری لیڈرشپ سمیت تمام سیاسی جماعتیں سمجھ جائیں کہ اب الیکشن جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوں گے۔ ہر سیاسی جماعت کو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے، معاملات کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے، آپ بھی میرے خیال سے کراچی آئی ہیں، کراچی کے ایسے حالات آپ کو نظر آتے ہیں کہ لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ آپ مجھے بتائیے تو اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کے دور میں ان کے دور میں آ جاتا
تو کووڈ کی ویکسین نہیں ملتی، یا تو کتا کاٹ جاتا ہے ریبیز کی ویکسین نہیں ملتی ہے، یہ حال انہوں نے کیا ہوا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اب اس حالات یہ ہیں کہ ارو کے آفس میں نہ جماعت اسلامی کے لوگ جا سکتے ہیں، نہ تحریک انصاف کے، صرف پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جا سکتے ہیں. اس وقت 28 گھنٹے ہو گئے، پورے رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا ہے، اور وہی رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. جہاں پہ پیپلز پارٹی کے ورکرز نہیں ہیں، کونسلر لیول کے لوگ ان کے پاس نہیں ہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. کورنگی میں جیت رہی ہے، اورنگی میں جیت رہی ہے، ناظم آباد میں جیت رہی ہے. کیا ہو گیا؟ ایسا کیا پیپلز پارٹی نے کر دیا؟ میرا آپ سے سوال ہے. میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے ہماری کیمپین بہتر نہ ہو، جماعت اسلامی نے ہم سے بہتر کیمپین چلائی ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی نے شہر کو کچھ دیا تو نہیں. لوگوں کی صرف چیخیں نکالی ہیں. کرا کیا؟ سوائے لوٹ مار کے علاوہ کچھ صوبے سندھ کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں. میں تو آپ سے یہاں تک کہتا ہوں نا کہ چلیں کراچی کے لوگ جو ہیں، کراچی کے ساتھ انہوں نے شیر زمان صاحب، لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی نا، یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ دیکھیں آپ نے بھی تنظیم سازی نہیں کی، آپ لوگ بھی نظر نہیں آئے، مطلب جو الیکشن کا راؤنڈ آف تھا اس میں آپ لوگ نہیں نظر آئے نا، آپ لوگوں کو آن گراؤنڈ آپ کو کسی نے نہیں دیکھا. اور دیکھیں نا، ایک آپ لوگوں کا جو منترا ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہیں، ہم اس کے بھی خلاف ہیں، اب یہ تو منجن اب کب تک بکھے گا؟ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، چلے ٹھیک ہے، لیکن اتنا فرق نہیں ہو سکتا. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا، میں نے آپ سے نہیں کہا کہ جماعت اسلامی نے کوئی ریگنگ کی ہے. میں نے تو جو آنکھوں سے آپ کے چینل کے ذریعے میں نے دیکھا ہے، جو آپ نے مجھے دکھایا، میں تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا کہ تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ چلے گئی. ٹھیک ہے، ذرا مجھے مندو خیل صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ مندو خیل صاحب کہاں جا کے وہ سر مارے ہیں؟ 350 ووٹ، 350 ووٹس پہ وہ لیڈ کر رہے تھے. مندو خیل صاحب بتائیں وہ کہاں جا کے اپنا سر مارے ہیں؟ یہ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ 350 ووٹ سے وہ لیڈ کر رہے تھے، پر اچانک سے یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک ریزلٹس نہیں آ رہے. کیا آپ لوگوں نے کیا ہے؟ دھاندلی آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں ایسے؟ ثنا صاحبہ، سب سے پہلے تو افسوسناک واقعہ خرم شیر زمان صاحب کی 10 سال کی صوبے میں جہاں حکومت ہے، وہاں ہمارے ایک سابق ایم این اے اور ہمارے بار کے سابق سپریم کورٹ بار کے صدر لطیف افریدی صاحب کو بار روم کے اندر گھس کے قاتل نے گولی مارے، کوئی سیکورٹی نظر نہیں آئی. چند دن پہلے وہ جہاں بنو میں سی ٹی ڈی کے دفتر پہ حملہ ہوا، ان کے وزیر اعلیٰ اپنے علاقوں میں جا نہیں سکتے، بلکہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو جہاں ان کی سیفٹی ہو رہی ہے. اور یہ بات کرے کراچی کی، میں نہیں کہتا ہوں کہ کراچی میں جو ہے نا وہ امن دنیا میں سب سے بہتر ہے، یقیناً یہ صورتحال ہے، کوئی چینا چپٹی، کوئی موبائل سنیچنگ اور پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، مزید بہتر ہونی چاہیے، مگر آپ 10 سالہ پختونخوا کے ساتھ بھی کمپیئر کر کے دیکھ لیں. دوسری بات یہ بتا رہے ہیں ان کی سب سے زیادہ شکست یہ ہے. ثنا صاحبہ میں آپ کو بتا دوں، ہم نے کوئی میئر کا کینڈیڈیٹ ہم نے وہ نہیں کیا تھا، ڈکلیئر نہیں کیا تھا. انہوں نے خرم شیر زمان صاحب ریس میں تھے، شمیم نقوی صاحب تھے اور اشرف قریشی صاحب تھے. یہ خود بتا رہے تھے، یہ کل ایک چینل میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، خود یہ تینوں کا نام لے کے یہ کرے. ان کی اپنی چپکلش کی وجہ سے، ان کی اپنی ناچاکی کی وجہ سے یہ صورتحال سے دوچار ہونا پڑا. اور پھر اس کے بعد کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام یہ بھول نہیں پائے کہ 320 ارب روپے کا جو 120 ارب کا جو اس نے پیکج کا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے، 1100 ارب کا پیکج کا اعلان کیا ہے، وہاں ٹکر نہیں ملے. اور 3.5 سال انہوں نے وفاق میں حکومت کی. ان کی 14 ایم این اے اور 26 ایم پی اے کراچی سے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جب آئے تو یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک گجر نالہ انہوں نے شروع کیے علی زیدی صاحب نے، وہ بھی اپنے چیئرمین کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے چندہ اور بھیک مانگنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہو کے چھوڑنا پڑا. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا کیا، ذرا 2 منٹ وہ بھی سن لیا. 128 ارب روپے آج K4 منصوبے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت نے، خورشید احمد شاہ صاحب وزیر ہے وہ ریلیز کر چکے ہیں. میرے حلقے بلدیہ ٹاؤن کے بڑی ٹاؤن کے لیے 50 ارب روپے کا 50 کچھ معلوم ہے نہیں ان کو، ایسے شروع ہو گئے. معلوم نہیں ہے آپ کو سر؟ دیکھیں آپ اپنی اوقات میں بات کر لیں، آپ اپنی اوقات میں بات کر لیں. عمران خان کے باپ نے شروع کیا، اس سے پہلے شروع ہوا تھا یہ 10 سال پہلے کا ہے. ابھی اپنی اوقات میں رکھے بات کرو نا، شیر زمان صاحب پلیز آپ تم اس میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا مندو خیل صاحب پلیز یہ اس کو چیئرمین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اوقات کی بات کر لیں، مار مار کے الیکشن زمان صاحب پلیز میری ریکویسٹ ہے سر، ایک منٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں. چلیں سر، آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی باری میں آپ بتا دیجیے گا. چلیں جلدی سے ختم کریں مندو خیل صاحب، کیا آپ کا لاسٹ پوائنٹ؟ جی
تو K4 کا منصوبہ بھی آپ لوگوں نے کر دیا اور آپ سے پچھلے گورنمنٹ کے اچھا سن لئیے کیا ان کے اچھے نے کر دیا کیوں خواہ میرے منہ کھلوا رہے ہو ان کو پتہ ہی نہیں ہے جعلی آدمی بیٹھا ہوئے یہاں پہ بات کر رہا ہے سوال یہ K4 منصوبات یہ پچھلے سے پچھلی حکومت کم سے کم 10-12 سال ہے جب مصطفیٰ کمال یا نعمت اللہ مرتے اس وقت شروع ہوتے اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا منصوبات تعطل کا شکار پھر آرام سے بیٹھے آرام سے سن لیں آرام سے بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کسی کے ٹکے ایک آدمی تم منتخب ہو گئے اچھا میں پھر دونوں حضرات آپ لوگ اگر دونوں حضرات اگر میری بات ذرا قمر دلشاد صاحب نے جوائن کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی بھی جوتے مار کے تمہیں نکال دیا ارے منتخب صاحب اوکے میں قمر دلشاد صاحب کو یہاں پہ انکلوڈ کرنا چاہوں گا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ لڑائی جھگڑا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اب اس کا الیکشن کمیشن کتنا اس کا ذمہ داری لینی چاہیے الیکشن کمیشن کو کیونکہ کل والے انتخابات جو تھے آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ہوئے ایک پارٹی نے بوائیکاٹ کر دیا مطلب کہا گیا کوئی بھی تیار نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے اب 24 گھنٹے سے 28 گھنٹے ہو گئے ہیں اب تک ریزلٹس نہیں آئے ہیں ٹرن آؤٹ اتنا لو تھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی روایت رکھی ہے الیکشن کمیشن نے یہ کوئی اچھا مطلب ہم نے کوئی سیٹ اپ بنایا ہے اچھا کوئی روایت رکھ رہے ہیں آگے الیکشنز کس طرح کرائیں گے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹ واز اے گڈ الیکشن دیکھیں جی ہماری سیاسی جماعتوں میں حوصلہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں آپ مجھے بول رہے تھے میری باری ہے ان کے ذرا ان کے مائک اس کو پٹا ڈال کے میری بات سن لے میری باری آپ اس طرح نہ کرے کہ آپ مجھے بٹھا کے رکھے اور آپ کے وہ آدمی نے بیچ میں انٹرپٹ کر دی آپ نے میرے باری کی میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں مجھے قمر دلشاد صاحب واپس یہ کون سا طریقہ ہے ایک آدمی بیچ میں بک بک کر رہا ہے اس کے بک بک آپ جو نا جم آتی دوسرے طریقے سے آپ بات نہیں کر رہے ہیں آپ زمان صاحب غصہ نہ دلائیں نا مندوخیل صاحب کو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ کو مندوخیل صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے پلیز اب زمان صاحب کچھ نہیں بولیں گے جی مندوخیل صاحب اچھا میں دوبارہ کہتا ہوں یہ K4 منصوبہ یہ کئی دہائی سے کم 10-12 سال پہلے کا منصوبہ ہے ٹھیک ہے نمبر میں ایک بات سن ٹھیک ہے نمبر ایک بات دوسری بات یہ K4 منصوبہ پہلے بھی جب صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت تھی تو وہ وفاقی حکومت نے اپنے حصے کا فنڈ نہیں دیے وہ تعطل کا شکار ہوا اس کے بعد ان کی حکومت آئی تو بھی وہ شروع نہیں ہو سکا ہماری حکومت جو ابھی آئی ہے یہ جو اپوزیشن کی حکومت اس وقت کی آئی ہے 128 ارب روپے ریلیز ہو چکے اور کام جا کے شروع ہو چکا ہے خرم شیر زمان صاحب 2 قدم کراچی سے باہر نہیں کے دیکھ لے اور پھر اسی کراچی شہر کے اندر ہب ڈیم سے 50 ارب روپے کا K5 منصوبہ میں نام بھی آپ کو بتا رہا ہوں K5 منصوبہ ہماری حکومت میں خورشید احمد شاہ صاحب نے بلاول صاحب کے کہنے پہ یہ منظور کرا ہے الیکٹرک بسیں آپ کے سامنے پیپلز بسیں آپ کے سامنے اور پھر اس کے علاوہ انڈر پاسز آپ کے سامنے اور پھر اس کے علاوہ میں اپنے حلقے میں یونیورسٹی منظور کرائی ہے یہ ذرا ان سے پوچھو 1100 ارب 120 ارب جو انہوں نے وعدے کیے کراچی کے جعلی مسلم لیگ نون کا جو گرین لائن تھا 90% مکمل ہو چکا تھا وہ 10% جو رہ گیا تھا اس پہ اپنی تختی لگا لی آپ کو یاد ہے احسن اقبال صاحب گئے وہاں پہ افتتاح کر لی ان کا آپس میں جھگڑ بھی ہوا تو میں کیوں تھا کراچی کے لوگوں نے ان کو آئینہ دکھا دیا کراچی کا عوام جو ہے نا وہ بلاول بھٹو کے جائے پیدائش ہے میرے چیئرمین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے آج پیپلز پارٹی کو نمبر 1 بنایا اور پی ٹی آئی جہان کی 14 مہینے اور 26 ایم پی تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا اس وجہ سے ان کو ٹھڈا مار کے باہر پھینک دیا ٹھیک ہے اوکے مندوخیل صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی تو میرے ساتھ قمر دلشاد صاحب ہیں اگر تو قمر دلشاد صاحب سوری آپ کی بات رہ گئی اس وقت اگر آپ پلیز کنٹینیو کرنا چاہیں جواب دینا چاہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کچھ اعتراضات اٹھ رہے ہیں ظاہر ہے ان کو بھی کرٹیسائز کیا جائے گا اس وقت یہ الیکشنز اس طرح سے ہونا اور اس کے بعد ریزلٹس اتنا ڈیلے ہونا آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے دیکھیں جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکشن کروائے ہیں آپ 2015 کو سامنے رکھیں ہم نے خود 2015 کے الیکشن کا جائزہ لیا تھا اس میں 3 دن تک لگے 3 دن کے بعد ہی رزلٹ سامنے آیا تو آج یہ رات تک رزلٹ مکمل ہو رہا ہے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہر پریزائڈنگ آفیسر نے پولنگ ایجنٹس کو فارم 11 اور 12 دے دیا اور 11-12 فارم جو ہے وہ سیلف کنٹینڈ ڈاکومنٹس ہے اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی تمام رزلٹ دے دیے گئے ہیں پولنگ ایجنٹس کے پاس اب اگر ریٹرننگ آفیسر کے پاس سے ان کا رزلٹ میں کوئی ڈفرنس پایا جائے گا تو پھر وہ ریٹرننگ آفیسر جواب دہ ہوگا اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے اور جن کے بعد وہ شکایت لے کے جائیں گے وہ فارم 11 اور 12 دکھا دیں کہ جناب ہمارے 11 فارم تو ہم جیتے ہوئے ہیں
اب ہمیں ریٹرننگ آفیسر نے کیسے شکست دلا دی. یہ ساری چیزیں مکمل طور پر ڈاکومنٹس موجود ہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے, یہ جو ایک 5 یونین کونسلیں ہیں ایک ریٹرننگ آفیسر کے پاس, اور 5-6 جو ہیں اپنے ریٹرننگ آفیسر کے دیکھا ہوگا آپ نے, وہ باقاعدہ بیلٹ پیپر ہیں. وائس چیئرمین کونسلر, جنرل کونسل, باقی جو سیٹیں ہوتی ہیں, تو 6 فارم ہیں, بیلٹ پیپر ہیں, ان کی گنتی کا سارا شمار ہو رہا ہے. وہاں بھی ہیومن ریسورسز کے تحت کام کر رہے ہیں. تو 24 گھنٹے ہو گئے, تو اس کے بعد رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا. تو اسی لہٰذا لیکن سب سے بڑی اہم بات جو ہے, ثنا بچہ صاحب کو بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے تمام فارم 11 اور 12 پولنگ ایجنٹس کو دے دیے ہیں. اب اس کے بعد ٹیمپرنگ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے, کسی بات پر ڈر نہیں ہے. اگر اس کے بعد اس کے پاس ثبوت موجود ہے تو یہ الیکشن کمیشن پاکستان بہرحال سٹاف جو ہے صوبائی گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے, وہ بھی دیکھا جاتا ہے. سب معاملے ہیں, کہیں کوتاہی بھی ہوئی ہے, غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن شکایات درج ہو سکتی ہیں. اب اگر کسی ٹریننگ آفیسر نے یا کہیں غلطی ہو گئی ہے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان وہ ڈسکا کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سخت ایکشن لینے کا مجاز ہے. ٹریننگ آفیسر ہو یا پریزائڈنگ آفیسر ہو, تو وہ اس دوبارہ الیکشن کروا دے گا یونین کونسل میں. تو لہٰذا اس میں کوئی دیری نہیں ہوئی ہے, نظام بہترین تھا. آپ یقین جانیں کہ جس وقت یہ نیا سسٹم آیا تھا بلدیاتی انتخابات کا, تو جنرل تلویق نقوی نے گھر باقاعدہ موک پولیس اسٹیشن دکھائے تھے, میں وہاں موجود تھا. تو وہاں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ 1 گھنٹے میں 25 وہ جو ہے ووٹ کاسٹ ہو سکتے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن پر, 25 کا, کیونکہ بہت لمبا پروسیجر ہے یہ, 6 بیلٹ پیپر ہوتے ہیں. تب یہ چیزیں دیکھا جائے, انڈیا میں تو 2 ماہ لگ جاتے ہیں, 2 مہینے کے بعد رزلٹ پیش ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں اگر 2 دن ہو جائے تو زیادہ تکلیف دہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر شکست ہو رہی ہیں تو اس کو دیکھیں, اگر دھاندلی ہو گئی ہے, گڑبڑ ہو گئی ہے تو اپنی رپورٹ پیش کر دیں. اور جہاں تک ہمارے دوست کا تعلق ہے, جب خرم صاحب جب بات کر رہے ہیں تو خود عمران خان صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ میری پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کراچی میں منظم نہیں تھی, ان کو انتظامی معاملات میں ان کی بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو پارٹی تو اپنی پارٹی مضبوط کرے. تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے انتظامات بالکل ٹھیک رہے ہیں, اور کوئی ایسی شکایات ہو گئی ہیں تو آپ فارم 11-12 لے کر الیکشن کے پاکستان کے پاس چلے جائیں, وہ فوراً ایکشن لے لیں گے, ان کے پاس مکمل اختیارات. شہر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یا نہیں؟ چلیں ہم وقفہ لے لیتے ہیں. وقفہ لینے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن نے ایک اور ظاہر ہے کیس وہاں چل رہا ہے توہین الیکشن کمیشن کا, عمران خان صاحب کے حوالے سے جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے, سپریم کورٹ نے ان کو کر دیا تھا, ان کو انڈیپینڈنٹ باڈی تسلیم بھی کر لیا. انہوں نے کہا توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ فیصلہ رکھنے میں پابند ہیں اور مجاز ہے ان کا, یہ ان کا حق ہے. لیکن پھر ہائی کورٹ سے بیل بھی مل جاتی ہے. تو ریلیف کس کو کیسے مل رہا ہے اور کب تک ملے گا, اس پر بھی بات کرنی ہے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کراچی انتخابات پر بات ہو رہی ہے. بندو خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خرم شیر زمان صاحب موجود ہیں, قمر دلشاد صاحب موجود ہیں. خرم شیر زمان صاحب, آپ ظاہر ہے یہ سن رہے ہوں گے جو قمر دلشاد صاحب نے کہا ہے کہ بہت ہی شفاف قسم کے انتخابات کرانے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور ایک چیز کو بہت تھورلی دیکھا گیا ہے. اور اگر کوئی شکایت ہے بھی اور فارم 11 اور 12 اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ یہ شکایت درج کرا سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریزلٹس کوئی آپ کے مینیپولیٹ ہوئے ہیں تو آپ اس کے خلاف ایک شکایت درج کرا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب بھی یہ مان رہے ہیں کہ کمی تھی, ظاہر ہے تنظیم سازی میں بھی کمی تھی اور ہم گراؤنڈ پہ نہیں نظر آ رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کنٹیسٹ کریں گے یا عمران خان صاحب نے جو بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اچھا دیکھیں, 2 باتیں میں نے آپ سے کری ہیں. ایک بات میں نے آپ سے کہی کہ ڈیفینیٹلی جماعت اسلامی کی جو کیمپین تھی وہ ہمارے سے بہتر تھی, ٹھیک, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. دوسری بات میں نے آپ سے کہی کہ میں پیپلز پارٹی کے رزلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تیسری چیز یہ ہے کہ کمی بیشیاں آ جاتی ہیں لیکن وہ اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے. آگے آپ کے سامنے جنرل الیکشنز بھی آ رہے ہیں, آپ کو پتہ جائے گا کہ اگر اس طریقے سے الیکشن نہ ہو تو پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کراچی کے اندر کتنی ہے. میں ذاتی طور پہ اس بات پہ رائے رکھتا ہوں, ناٹ بیکاز آئی ایم اے کراچی آئیڈ, جسٹ بیکاز کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کراچی میں کیا ماحول ہے. آج بھی پورے پاکستان میں اگر کسی شہر میں آپ سب سے زیادہ ووٹ دیکھیں گے عمران خان کا, پی ٹی آئی کا, تو وہ شہر کراچی کے اندر ہے. اور آپ آج کی تاریخ میں یہ لکھ لیں اپنے پاس کہ جو کچھ سیٹیں کہیں اور چلی بھی گئی تھی نا, تو آنے والے جنرل الیکشنز میں ہم کراچی کے اندر اس سے زیادہ سیٹس لیں گے, پروونشل بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی. رہی بات کہ آگے ہم اس کو لڑیں گے, اس ریزلٹ کو ایکسیپٹ کریں گے, ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس نہ تو ہم طرز حکمرانی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ ہی ان کے اس الیکشن کو جو ہے ریزلٹس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی ٹیم بھی ہے,
لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ اتنے اچھے کیوں ہوئے تھے اور کیسے انہوں نے الیکشنز کروا دیے بار بار جو ہے ان کے اتحادیوں کے شور مچانے پہ بھی. اور سارا ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ سب کچھ پلان تھا. خاموشی رہنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن کمیشن کا. جو ویڈیوز میں نے آپ کے چینل پہ دیکھی, پورے پاکستان کے جتنے ٹی وی چینل نے دکھائی, جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, جو آڈیوز چل رہی ہیں, یہ تو دھاندلی ہم نے 1992 کے دور کے اندر بھی نہیں دیکھی, جس وقت یہاں پہ جو ایک ایسی سیاسی جماعت ہوتی تھی جو کام ہی صرف ٹھپے پہ کرتی تھی. سو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے شاید اپنے نئے اتحادیوں سے یہی سیکھا ہے کہ کس طریقے سے الیکشنز کے ریزلٹس کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے. ہم بالکل ڈیفینیٹلی اسمبلی کے اندر بھی اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا کے اپنی درخواستیں ڈالیں گے, اور اس کے علاوہ ہم عدالتوں کے اندر بھی جائیں گے, اور ریزلٹس کو ہم چیلنج بھی کریں گے. جیسے ان کے ریزلٹس اناؤنس ہو گئے اس کو فوری طور پہ ہم چیلنج بھی کریں گے. لیکن اب نظر یہی آ رہا ہے کہ جس طرح ریزلٹس اناؤنس ہو رہے ہیں, آر او آفس سے وہی ریزلٹ اناؤنس ہو رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے فیور میں ہوں. سو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید 140 یا 150 سیٹیں جو اسی طریقے سے حاصل کر لے گی, اور اپنا میئر بھی شاید اکیلے بنا لے گی. ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور سیاسی جماعت کی. اچھا ٹھیک ہے. مندو خیل صاحب, آپ اس سے متفق تو ظاہر نہیں ہوں گے, لیکن اس بات سے متفق ہیں کہ آپ کو 150 سیٹیں مل جائیں گی اور 150 پہ آپ حاوی ہو جائیں گے اور آپ کو واقعی کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, میئر آپ کا ہوگا. دیکھیے, یقیناً پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آپ مجھے کوئی الیکشن بتا دی کہ ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگاؤ. 2018 میں فیصل واڈا صاحب, شہباز شریف صاحب کے جو میرے حلقے میں الیکشن ہوا, آج بھی شہباز شریف صاحب کا اپیل چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. فیصل واڈا صاحب قومی اسمبلی سینٹ کا سیٹ لے کے زمانہ ہو گیا, اور پھر 2021 میں مفتاح اسماعیل صاحب نے کیس کیا ہے میرے خلاف, جو کہ نون لیگ بھی آج اس کو نہیں کر رہی ہے, وہ کیس چل رہا ہے. یہ ضرور کیسز کر رہے, سب کرے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم نے کسی سے سیکھا نہیں ہے, مگر کراچی والوں نے ضرور کو پتہ چل گیا 2018 میں کس طرح آر ٹی اے سسٹم بٹھا کے لیاری جو 10 منٹ کے فاصلے پہ الیکشن کمیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہ 2 دن بعد رزلٹ آیا ہے. آپ کے صدر کے ایریے کا جسے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں سے تو 5 منٹ کا راستہ ہے, 2 دن بعد رزلٹ آئے. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے دور میں بھی آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے 2 دن بعد رزلٹ لے آئے, اور کس طرح مینیپولیٹ کی, آپ سب کو اچھی طرح یہ ساری چیزیں پتہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اس امید کے ساتھ کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیوں کیا ہے. الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا تب بھی برا, الیکشن کمیشن نے تاریخی دی تب بھی برے. تو آپ بھائی اس بات کا جو آپ بالکل آپ کو آج ہوش آ گئی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, کچھ کوئی اور نہیں کر رہا ہے, کوئی آئینی آیت نہیں کر رہا ہے, آپ کے ساتھ اپنی عوام کر رہے ہیں جو آپ نے 3.5 سال وفاقی حکومت میں کیے, 14 MNA اور 26 MPA کے ساتھ 19 رہنما صدر پاکستان سابق گورنر سندھ سمیت آپ کے رہنما کراچی میں موجود تھے. آپ ذرا گنوائیے کراچی کے کام, اور ہمارے کام تو مختلف چینل میں چل رہے جو ہم بتا رہے ہیں. اور پھر اس کے بھی چھوڑیے, پختونخوا میں 9 سال 10 سال آپ نے گزار دیے, آپ نے کون سی دودھ کی نہریں بال لیے. پنجاب میں آپ نے 4 سال حکومت کی, آپ نے وہاں کیا کی آپ سب کے سامنے. اب اللہ اللہ کر کے آپ کے سر پہ کسی نے پانی ڈال کے آپ نیند سے جاگ گئے. قومی اسمبلی میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آ جائیے انشاءاللہ. آپ کے قومی اسمبلی کے فورم پہ بھی آپ کا مقابلہ پہلے بھی کیا ہے, آئندہ بھی کہیں گے. میرے چیئرمین نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک لا کے آپ کو اسمبلی سے باہر پھینکوں گا, دکھا کے دکھایا ہے, دکھا کے دکھایا. آپ بھی کچھ دکھا کے دکھایا ہے, آپ صرف بڑکے نہیں مارے, باتیں نہیں کر رہے, کر کے دکھایا ہے. خدمت میں ہمارا مقابلہ کر رہے, آپ قانونی جنگ میں ہمارا مقابلہ کر لے, احتجاج میں ہمارا مقابلہ کر رہے. ہم نے شہادتیں دی کیے, ہم نے کوڑے دیکھے 80,000 کوڑے ہم نے دیکھے 80,000. ہم نے آپ نے کیا دیکھا ہے, آپ نے کیا دیکھا ہے. سر آگے بڑھنے دیجیے گا پلیز, میرے ساتھ اختیار ولی صاحب بھی موجود ہیں. اختیار ولی صاحب السلام علیکم, تھینک یو سر, آپ نے جوائن کیا. میں آپ کے پاس آتی ہوں, 1 منٹ خرم شیر زمان صاحب کا کامنٹ لے لوں. جی خرم صاحب, ویری ویری شارٹ رکھیے گا. جی سر. اچھا, پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. میں آپ سے ثنا صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم شیور آپ کو بھی اس بات کا احساس ہے, اور ہمارے باقی ملک میں دنیا بھر میں جو جہاں پہ بھی اوورسیز رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت ملک بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تقریباً تالے لگنے پہ آ گیا ہے. ڈالر جو ہے وہ 270 روپے میں نہیں مل رہا ہے. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, کوئی طبقہ جو ہے اس وقت اپنی زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. چاہے چینی ہو, آٹا ہو, گھی ہو, سبزیاں ہو, گوشت ہو, مرغی ہو, کوئی کھانے میں مطلب آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. بجلی کے بل, گیس کے بل. سو اس وقت سنا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملک کی معیشت اس وقت تباہ کر دی ہے اس پی ڈی ایم نے.
اور بڑا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے اس طرح بات کرتے ہوئے کہ ملک کو یہ کہاں پر لے کے چلے گئے، اور اتنی لٹائی سے ٹی وی پہ آگے پہ کرتے ہیں. عوام بھی ان کو ٹی وی میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. ان سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تو ان سے حساب لے گا، اگر دنیا میں ان سے حساب ہوا نہیں ہوا. انہوں نے بڑا شوق اپنا پورا کر لیا، بڑی فخر سے بولتے ہیں کہ زرداری صاحب نے بولا تھا باہر نکال کے پھینک دوں گا. آپ نے پاکستان کو باہر نکال کے پھینک دیا ہے. آج آپ پوری دنیا میں بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے، تنخواہیں دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ بڑے فخر سے سب باتیں کریں. اس سے کامیابی آپ کو نہیں ہوئی، آپ کے ملک کو نقصان ہوا. کبھی گریبان میں چھان کے دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے کرا کیا ہے. اختیار ولی صاحب نے جوائن کیا. چلے ولی صاحب کا بھی ہم کمنٹ لے رہے ہیں. اختیار ولی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ایک تو خیبر پختونخوا اسمبلی کل تحلیل ہونے جا رہی ہے، بڑا میرا خیال انتظار کیا کہ آپ اعتماد یا عدم اعتماد کے ووٹ کا بات کر دیں، آپ کے گورنر صاحب لکھ دیں، لیکن اب آپ لوگوں نے ایسا کچھ کیا نہیں. وہ کل اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے. آج آپ نے لطیف آفریدی والا ایپیسوڈ بھی آپ کے سامنے ہے، ظاہر ہے پہلے بھی سی ٹی ٹی والے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ٹیررزم کا ایک مسئلہ ہے. اب یہ اپنی ساری غلطیاں اپنے 10 سال کی کرپشن ہو یا کوئی اور جس طرح سے کہتے ہیں کہ نہیں کر پائے جو کام تھے صحیح طریقے سے، نہ سیکیورٹی وائز نہ کسی اور طریقے سے، اب یہ سب کچھ کل ختم ہو جائے گا، بری جمع ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ ثنا تھینک یو ویری مچ. اس طرح ہے کہ ایک تو جس طرح آپ نے بتایا نا کہ یہ جو ٹیررزم اور لطیف افریدی کا واقعہ، تو یہ ساری چیزیں تو یہاں پہ چل رہی ہیں، اور یہاں اس صوبے کے حالات ایسے ہیں خیبر پختونخوا کے کہ جہاں پر وزیر اعلیٰ نے دہشت گردوں کو خود 50 کروڑ روپے تاوان ادا کیا ہے. اور جب ہم نے یہ بات ان سے فلور آف دا ہاؤس اسمبلی میں پوچھی تو انہوں نے نہ اس بات کی تردید کی نہ اس کی تصدیق کی، بلکہ آرام سے وہ پتلی گلی سے نکل گئے. تو لیکن ولی صاحب انہوں نے پھر انہوں نے کہا بھی کہ اگر میرے اوپر کوئی ایسا کوئی الزام ثابت ہو جاتا تو میں حکومت چھوڑ دوں گا، میں سیاست سے علیحدہ ہو جاؤں گا. وہ آپ لوگ پروف کریں تو کریں نا، تردید کریں. تو یہ بولے جو ہم نے تو ان سے فلور آف دا ہاؤس یہ سوال کیا تھا، جواب وہاں پہ کیوں نہیں دیتے؟ میڈیا پہ آ کر یا ٹویٹر پہ آ کر اپنا سٹیٹمنٹ دے دی کہ کوئی آپ سے سوال نہ کر سکے. ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتا؟ 3 بار ہم نے یہ بات اٹھائی ہے لیکن اس نے جواب نہیں دیا، اور یہ بات بڑی عام ہے. دوسرا، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کوئی نہیں ہے. یہاں پہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. چوری، چکاریاں، ڈکیتیاں، کار لفٹنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. یہاں تو کوئی حساب نہیں ہے. جہاں تک آپ کہتی ہے کہ کل اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے، میں آپ کو ابھی سے کہتا ہوں، میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، یہ اتنے تگڑے ہیں ہی نہیں. اور پھر جو ہمارا وزیر اعلیٰ ہے وہ بیچارہ بادام نہیں توڑ سکتا، وہ اسمبلی کیا توڑے گا؟ سر پلیز یہی باتیں ہم سنتے رہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ نہیں ہوگی، تحلیل نہیں کر پائیں گے، پرویز الہی صاحب دھوکہ دے دیں گے. ایسے تو نہ کریں نا. میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا، میں اب بھی اس پہ کھڑا ہوں. میں نے ان کو کہا تھا اسمبلی توڑنی ہے تو توڑ دو. عمران خان کے پاس کوئی دوسرا بل بچا نہیں کہ وہ اس میں گھس کے چھپ جائے اور وہ اس میں پناہ لے لے. کیا وہ کشمیر جائے گا؟ پھر گلگت بلتستان جائے گا؟ اس کو بھی تو ساری چیزوں سے قانون سے. اچھا تو کل آپ کہہ رہے ہیں کہ سمری نہیں موو ہوگی، گورنر کو نہیں بھیجی جائے گی، آپ کہہ رہے ہیں کل ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں ان کی یہ کل تک تو ہماری سر آپ کے خیالات نے آج یہ رنگ دکھایا ہے کہ جو آپ نے خیال کیا وہ غلط ہی ثابت کیا پی ٹی آئی نے، اس لیے ایسے خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے سنا جی میری بات سنیں. جی جو یہ پنجاب اسمبلی توڑ چکے ہیں، اس کو اب طریقہ نہیں آ رہا کہ میں اس کو ریورس کس طرح کروں. وہ اتنا پچھتا رہا ہے اس اسمبلی کو توڑ کر کہ اب خیبر پختونخوا اسمبلی کا اعلان کر کے یہ اس سے بیک آف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. آج وہ ہماری منتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن کی دوستوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں کہ آپ خدا کے لیے کل کوئی عدم اعتماد جمع کر رہے ہیں. ہم نے کہا کیوں جمع کریں، ہم کرتے ہی نہیں ہیں. آپ نے اعلان کیا ہے اسمبلی توڑ دو، نہیں توڑتے تو مت توڑو، تمہارا کام ہے. اور ہمیں اسمبلی کا سارا فائدہ کس کو ہے؟ یہاں پہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، پیسے بنا رہے ہیں یہ لوگ، وزیر بنے ہوئے یہ لوگ. میرے خیال میں ابھی خبر آئی ہے کہ کل کابینہ کی میٹنگ بلائی ہے اور 20 گاڑیاں مزید اور خرید رہے ہیں بلٹ پروف. یہ ان کے حالات ہیں. وہاں سے یہ لوگ پیسے نکال رہے ہیں، سوشل میڈیا کو اربوں روپے ماہوار دے رہے ہیں. وہ لوگ یہ چھوڑتے ہیں، ان کو مفت کے ہیلی کاپٹر ملے ہیں، جہاز ملے ہیں، یہاں سے اڑتے ہیں ادھر، نیچے اترتے ہیں، ادھر سے اڑتے ہیں یہاں آتے ہیں. یہ تو ان کا باقاعدہ ایک ایسا ہے کہ شہزادوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. گزشتہ 10 سال سے صوبے کو ان کی مس مینجمنٹ نے
1000 अरब रुपए का मकरूज कर दिया और खुद ये असेंबलियाँ तोड़ने का जो मामला है, ये असेंबलियाँ तोड़ने के बाद आवाम की कमर किस कदर तोड़नी है महंगाई ने, वो हम नहीं बता सकते। लेकिन साथ ही साथ ये भी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज बज़ाते खुद कह दिया है कि काफ लीग ज़म हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब काफ लीग के जो सरबराह हैं वो चौधरी शुजात हुसैन हैं, वो कहते हैं परवेज़ इलाही साहब ये डिसीजन कैसे कर सकते हैं, उनको शो कॉज नोटिस इशू हो गया है। वहाँ पे एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आई जिसमें चौधरी वजाहत हुसैन और हुसैन इलाही साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक वोट ज़्यादा है और वो खातून है मिसेस फ़रा। वो कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, किसी खातून को गायब करने में कितनी देर लगती है। और यहाँ पर सियासत एक अजीब मकरू चेहरा अपने ऊपर सजाए फिर रही है और मुसलमान जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो इस वक्त कन्फ्यूज़ड हैं कि उनको करना क्या है और एक्चुअली में क्या किसी के पास कोई प्लान है भी। इमरान खान साहब के तो प्लान रोज़ तब्दील होते हैं, लेकिन क्या PDM ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई वाकई कोई प्लानिंग की थी या नहीं की थी, ये अगले दिन में वाज़े हो जाएगा। कल असेंबली टूटेगी या नहीं टूटेगी ये भी हम आपको कल बताएंगे। लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू टुमारो।